آیت نمبر 106۔ یوما، جس دن تبیض، روشن ہوں گے وجوہن کچھ چہرے، اور تسودن، اور سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ چہرے۔ آیت کے اس حصے میں چہروں کے روشن ہونے کو بھی اور سیاہ ہونے کو بھی مضارع کے صیغے کے ساتھ کنٹینیوس جاری فعل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنا ایک گناہ دیکھے گا، اس کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر جب دوسرا گناہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو اور سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ہر گناہ کے بعد جوں وہ اپنا نامہ اعمال پڑھتا جائے گا، اس کا چہرہ مزید سے مزید جو ہے مستقل سیاہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور نیک انسان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اپنی دنیا کی نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھتا جائے گا، ایک نیکی اس کا اجر، دوسری نیکی اس کا اجر، تو گویا کہ ہر نیکی اور اس کے اجر کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کہ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، ان سے یہ پوچھا جائے گا اَکَفَرْتُمْ، کیا تم کفر میں لوٹ گئے تھے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد؟ تو ایمان لانے کے بعد کفر میں کیسے لوٹ گئے تھے؟ تو یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ پچھلی تمام آیات میں قرآن کی بات کی جا رہی ہے، علم کی بات کی جا رہی ہے، اور علم کے بعد پھر تفرقے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ علم کا سوال نہیں ہو رہا، بلکہ علم کے بعد جو ہے وہ ایمان کا سوال ہو رہا ہے، کیونکہ علم ہونا کافی نہیں ہوتا، علم سے جو حاصل ہونے والا ایمان ہوتا ہے دراصل میں وہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہت غور طلب اور بہت اہم بات یہ ہے کہ شیطان خود تو توحید کا قائل تھا، وہ اللہ کا انکاری تو تھا نہیں، لیکن اس نے اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ کافر بنا دیا، کیونکہ اس کے پاس علم بہت تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا، مگر اس نے اللہ کی نہیں مانی تھی، اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا۔ تو یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ علم آنے کے بعد اگر تو ہمارا عمل یا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ جس کے بعد تم دوبارہ کفر میں لوٹ گئے تھے۔ وَذُوقُوا الْعَذَابَ، اور اب تم چکھو عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس کے باعث جو تم کفر کر رہے تھے۔ تو گویا کہ کتاب ایسی تھی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ تھی، اور بندوں کو بھی آپس میں جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ کتاب تھی، لیکن تم نے اس کتاب کو کیا بنا دیا؟ نہ اس سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اور نہ بندوں کو بندوں کے ساتھ جڑنے دیا، اختلافات کی نظر کر دیا، تفرقے کی نظر کر دیا، لہٰذا اس وجہ سے یہ بہت بڑا کفر ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب چکھنا پڑے گا۔